اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمدللہ آج کا یہ جمعہ ایک حوالے سے بڑا خوشی کا جمعہ ہے۔ ملک پاکستان ایک مسلم ملک ہے اور یہاں کچھ عناصر ایسے ہیں جو قادیانیوں کو، مرزائیوں کو اور غیر مسلم عناصر کو خوش کرنے کے لیے حکومت کے قانون میں تبدیلی کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ شاید آپ حضرات کو اس بات کا علم ہو چکا ہو کہ اسی ہفتے میں 2-3 دن پہلے ہمارے اس ملک میں ایک ناپاک جسارت کرنے کی کوشش کی ہے۔ بعض بد باطن اور بد تینوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان کی کوشش کو ناکام فرمایا ہے۔ یہ حالات دیکھنے کے بعد، سننے کے بعد اتنا یقین ہو گیا ہے کہ مسلمان کبھی بھی اپنے پیغمبر سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ اس بات کا مجھے یقین ہو گیا ہے، یقین پہلے بھی تھا لیکن اس واقعہ سے یقین میں اضافہ ہو گیا ہے۔ مسلمان اپنے کاروبار میں دھوکہ دے سکتا ہے، جھوٹ بول سکتا ہے، بولتے ہیں جھوٹ بھی، لیکن اپنے پیغمبر سے بے وفائی نہیں کر سکتے۔ عجیب بات یہ ہے کہ سب سے پہلے اس ناپاک سازش پر جس شخص نے متنبع کیا ہے وہ کوئی عالم دین بھی نہیں ہے، جس نے یہ آواز بلند کی ہے کہ پاکستان کے وہ قوانین، وہ دفعات کہ جو قادیانیوں کے خلاف درج ہیں ان میں ترمیم کی گئی ہے اور اس کو بدلا گیا ہے، الفاظ کی تبدیلی کی گئی ہے۔ سب سے پہلے راولپنڈی کے شیخ رشید نے یہ آواز اٹھائی ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ بعد میں دینی جماعتوں کی طرف سے اظہار افسوس ہوا ہے، لیکن سب سے پہلے اسمبلی میں جا کر جس نے متنبع کیا اور یہ الفاظ کہے کہ کہاں ہیں سید عطا اللہ شاہ بخاری کو ماننے والے، سید عطا اللہ شاہ بخاری کو ماننے والے کہاں ہیں، جس کی راتیں انگریز جیل میں کٹواتا تھا، 14 برس، بعض نے 11 برس کی مدت زندگی، کبھی 6 مہینے اندر، کبھی 2 مہینے اندر جیل میں، کبھی کتنی مدت۔ اگر اتنی مدت شمار کی جائے، زندگی کا بہت بڑا حصہ جیل میں کاٹا، اور کیوں کاٹا؟ اس لیے کہ میں محمد مصطفیٰ کا وفادار ہوں۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری کے ماننے والے کہاں ہیں؟ سید عطا اللہ شاہ بخاری کا نام لینے والے کہاں ہیں؟ یہ دین قربانی سے قائم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی دیکھیں، اللہ تعالیٰ اس وقت تک راضی ہوا ہی نہیں ہے جب تک کہ زمین پر لٹا کر اپنے لخت جگر کے گلے پر اپنے ہاتھ سے چھری نہیں چلائی۔ چھری چلائی ہے تو پھر اپنی رضا کا اعلان کیا اور فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا
انا کذالک نجزی المحسنین، اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا اور میں نے امتحان لیا اور تو کامیاب ہو گیا۔ سیدنا عثمان نے قربانی دی ہے، سیدنا حسین نے قربانی دی ہے رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور قریب زمانے میں ختم نبوت پر جان لٹانے والے حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمت اللہ علیہ، اسی طرح ہمارے اکابر میں مفتی نظام الدین شامزائی رحمت اللہ علیہ، اسی طرح دیگر علماء نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور اس دار فانی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان کو پتہ تھا یہ راستہ حق کا راستہ ہے، اور حق کے راستے پر چل کر وہ ذات جو حق تعالی ہے اسی سے جا کر وصل ہوگا اور ملاقات ہوگی، اور جس کو اللہ کے حضور یہ پروانہ مل جائے، میں تجھ سے راضی اور تو مجھ سے راضی۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ جس کو یہ پیغام مل جائے اس کو اور کیا چاہیے؟ علماء کو یقین ہے اس بات کا کہ یہ راستہ کٹ مرنے کا راستہ ہے، یہ راستہ اپنی جانوں کے لٹانے کا راستہ ہے، یہ راستہ یہ محمد مصطفیٰ تک پہنچنے کا راستہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پاکستان کی اسمبلی میں یہ آواز اٹھی ہے، ہمیں بھی پتہ چلا۔ میں سوچتا تھا یہ خبر اجمالی طور پر میرے سامنے جب آئی، میں نے پڑھا ختم نبوت پر حملہ کیا گیا ہے، مجھے سمجھ نہ آ رہی تھی کہ یہ حملہ کیسا کیا گیا ہے۔ میں پھر اس کی ٹوہ میں لگ گیا، میں نے کہا اس کی تحقیق کروں کہ یہ کیسے حملہ کیا ہے ختم نبوت کے قانون پر۔ وہ تو جب میں نے تحقیق کی مجھے بعد میں پتہ چلا تو میں حیران ہو گیا۔ میں نے کہا ہماری عوام کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا۔ ہوا یہ تھا کہ جو آدمی بھی الیکشن لڑنے کے لیے اپنا فارم پر کرتا ہے تو اس کو حلفاً یہ کہنا پڑتا ہے، یہ قانون ہے، یہ قانون کی ایک دفعہ ہے، یہ کہنا پڑتا ہے میں حلفاً یہ کہتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ خاتم النبیین ہے، میں حلفاً کہتا ہوں۔ اور حلف کا مطلب آپ جانتے ہوں گے قسم ہے، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ آخری نبی ہیں اور ان کے بعد اور کوئی نبی نہیں ہے، میں حلفاً کہتا ہوں۔ اب جو اخبث قسم کے لوگ تھے انہوں نے تبدیلی کیا کی؟ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے یا نہیں ہے، برطانیہ پوری پشت پناہی کر رہا ہے مرزائیوں کی اور بہت پیسہ خرچ کر رہا ہے، اسی طرح امریکہ ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ہمیں جو غیر مسلم قرار دیا گیا اس قانون میں ترمیم کی جائے اور ہمیں کسی طریقے سے چھوٹ مل جائے، ہمیں مسلم مان لیا جائے کہ ہم مسلمان ہیں، یا کم از کم کچھ نہ کچھ تبدیلی تو ہو جائے۔ ظاہر ہے اب مرزائیوں کو خوش کرنے والے بھی تو ہمارے ملک میں موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ جی موجود ہیں۔ ایسے بھی موجود ہیں کہ جو یہ چاہتے ہیں ہماری وزارت باقی رہے، اگرچہ مرزائیوں کو خوشی کرنا پڑے، اگرچہ ان کو خوش کرنا پڑے، لیکن ہماری وزارت برقرار رہے۔ خدا کی قسم ایسی 100 وزارتوں کو آدمی جوتے کی نوک سے ٹھوکر مار دے کہ جس میں محمد سے بے وفائی پائی جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات ہے۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں ایک شاعر کیا کہتا ہے؟ آفاق ہا گردیدہ ام مہرے بتاں ورزیدہ ام بسیار خوباں دیدہ ام لیکن تو چیزیں دیگری۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا آفاق ہا گردیدہ ام۔ واقعتاً اس شاعر نے فارسی زبان میں بہت ہی اچھا شعر کہا ہے، آفاق ہا گردیدہ ام، میں نے اطراف عالم کو چھان مارا ہے، ادھر بھی گیا ادھر بھی گیا، بڑے بڑے محبوبوں کی محبت حاصل کی ہے، مہرے بتاں ورزیدہ ام بسیار خوباں دیدہ ام،
بڑے بڑے حسین چہرے والے میں نے دیکھے ہیں دنیا میں، بہت حسینوں کو میں نے دیکھا ہے، اتنے دیکھے حسین کے بے شمار دیکھے، ولیکن تو چیزیں دیگری، لیکن اے محمد تو کچھ اور ہی ہے، تیرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، تو جیسا حسن کہیں نہیں ملتا۔ اس کان دجال کو نبی مانے، ایک آنکھ بند ہے، ایک آنکھ کھلی ہے، سکھ کی شکل ہے، یعنی لمبا دھڑنگا سا منہ ہے، اور اس قسم کا بے ڈھنگی سی شکل ہے اس کی، اس کمینے پر تھوکے ہی نہ آدمی چہ جائے کہ اس کو کوئی نبی مانے۔ نبی کیسے مان لیا جائے؟ قربان جائیں حضرت صدیق اکبر کی عظمت کو سلام کرتا ہوں میں نوکری کرتا ہوں صدیق کے گھر کی، جھاڑو دیتا ہوں تصور میں، صدیق کے گھر کا کوڑا اٹھاتا ہوں میں، آپ کو میں بتاؤں تو آپ لرزیدہ پر اندام ہو جائیں گے، کیسا صدیق، اللہ اکبر کبیرہ، پہاڑ بھی اس کے ایمان کا مقابلہ نہ کر سکیں، اتنا بڑا ایمان ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ ایسے میرے نبی نے اور اللہ نے آپ علیہ السلام کے ساتھ صدیق کو نہیں سلا دیا، جب فوت ہونے لگے فرمایا میرا جنازہ لے جانا، جی جنازہ پڑھ کے میری اس لاش کو لے جانا اور روضے کے سامنے میری لاش کو رکھ دینا کمرے کے باہر، اور پھر پوچھنا، کیا پوچھنا کہ اگر اجازت ہو تو اندر دفن کر دیا جاؤں، اگر اندر سے اجازت مل جائے تو پھر مجھے اندر دفن کرنا، ورنہ جنت البقیع میں میری قبر بنا دینا۔ یہ ہے میرا اور آپ کا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا آواز آتی ہے جنازہ پڑھنے کے بعد، صدیق کی لاش کو باہر رکھا جاتا ہے، اجازت ہو تو اندر ان کو دفن کر دیا جائے، غیب سے آواز سنائی دیتی ہے، یوصل الحبیب الی الحبیب، محبوب کو محبوب سے ملا دیا جائے، محبوب کو محبوب سے ملا دیا جائے۔ نحیف سا جسم ہے، باوقار چہرہ ہے اور اتنا منور چہرہ ہے، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا، کبھی کسی کو دیکھا ہوگا، صدیق اکبر وہ ذات ہے، خدا کی قسم انبیاء کے بعد سب سے افضل البشر ہیں، سب سے زیادہ نبیوں کے بعد اللہ نے جس ہستی کو مقام دیا ہے وہ صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں آپ کو ان کی زندگی کا ایک واقعہ صرف موضوع کی مناسبت سے سناتا ہوں۔ وہ کیا تھا؟ وہ ایک ثبات کا پہاڑ تھا، ثبات قدمی کا، ہلتا نہیں تھا۔ صدیق کو اپنے موقف سے کوئی چیز ہلانے والی نہیں تھی، ڈٹ گیا تو ڈٹ گیا ہے، جی جو چیز بھی سامنے آئی آپ ٹکرا گئے ہیں، آپ ایک باہمت بلکہ پر ہمت زندگی گزارنے والے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو پہلا اجلاس کیا ہے، آپ کو معلوم ہے دو انسانوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا۔ آپ علیہ السلام فرما گئے اور آپ نے اپنی زندگی میں فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، لیکن میں آپ کو ایک ہی واقعہ عرض کر رہا ہوں، وہ یہ کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت بعد میں شروع ہوتا ہے۔ دو آدمی، اسود انسی ایک آدمی کا نام ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ یہ کب کیا تھا نبوت کا دعویٰ؟ جب میرا نبی دنیا میں موجود تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے، اس وقت اس نے کہا میں بھی نبی ہوں۔ آپ علیہ السلام کا ایک صحابی جس کا نام ہے فیروز الدیلمی رضی اللہ تعالی عنہ، اس صحابی نے آپ علیہ السلام کے ایما پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیروز
یہ کون شخص ہوگا جو اس کا سر قلم کر دے گا، اس کو قتل کرے گا؟ میں محمد مصطفیٰ چاہتا ہوں میری زندگی میں جو شخص میری نبوت پر، میری ختم نبوت پر ڈاکہ ڈال رہا ہے، کوئی ہے جو اس کو قتل کر دے؟ محمد مصطفیٰ کے ایما پر، اشارے پر کس نے کہا کہ اس کا کام میں تمام کروں گا؟ حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول جاتے ہیں اور جا کر اس اسود انسی کا سر قلم کر دیتے ہیں اور اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ خبر پہنچ جاتی ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ فیروز دہلوی نے، آپ کے صحابی نے اس خبیث کو قتل کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے اپنی زبان صدق سے، اپنی رسالت اور نبوت والی زبان سے فرمایا، فاز فیروز، فیروز کامیاب ہو گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کامیابی کی بشارت اپنی زبان سے دی ہے۔ یہ میرے نبی کا سچا عشق تھا، بلال کو سچا عشق تھا، فیروز دہلوی کو سچا عشق تھا۔ اب دیکھیں ایک دوسرا شخص ہے جس نے ہمارے پیغمبر کی زندگی میں ناپاک دعویٰ کیا کہ میں بھی نبی ہوں، اس کا نام ہے مسیلمہ الکذاب۔ یہ مسیلمہ کذاب بڑا خبیث انسان گزرا ہے۔ اس نے کہا میں جو ہوں میں بھی نبی ہوں، مجھے نبی مانو۔ لوگوں نے اس کو، بعض نے اس کو نبی مانا، لیکن یاد رکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس کو قتل نہیں کروایا۔ آپ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے اور یہ شخص قتل نہ ہو سکا۔ اس کے بعد کیا واقعہ پیش آیا؟ حضرت صدیق اکبر نے جب زمام خلافت کو اپنے ہاتھ میں لیا اور آپ مسند خلافت پر آپ تشریف فرما ہوئے، تو پہلا اجلاس جو حضرت نے بلایا، صحابہ کو جمع کیا، وہ اس شخص کے خلاف تھا، مسیلمہ کذاب کے خلاف تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے میٹنگ کی ہے، صحابہ سے اجلاس کیا ہے، اے صدیق یہ اتنا بڑا دشمن ہے، آپ کیسے اس کا مقابلہ کریں گے؟ فرمایا اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہوگی اور اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ میں آپ کو اتنا عرض کر دیتا ہوں، یہ واقعہ میں تھوڑی دیر میں عرض کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے تمہید میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے غزوہ کس کو کہتے ہیں، سریہ کس کو کہتے ہیں؟ غزوہ وہ جہاد ہے کہ جس میں میرے نبی علیہ السلام نفس نفیس خود تشریف لے گئے ہوں، اس کو غزوہ کہتے ہیں۔ اور سریہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے صحابہ کا دستہ روانہ فرمایا لیکن خود اس میں تشریف نہ لے گئے ہوں۔ میرے نبی کے زمانے میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں، کل صحابہ جو شہید ہونے والے وہ کتنے تھے؟ 169 صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ لیکن اب سنیے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجلاس کر رہے ہیں۔ فرمایا یمامہ کے میدان میں مسیلمہ کذاب سے ہم نے جنگ کرنی ہے، اس لیے جنگ کرنی ہے کہ اس نے میرے نبی کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا ہے اور اس کا کلا کما کرنا ہے اور اس کا سر کچلنا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اعلان پر تمام صحابہ جہاد کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت صدیق اکبر نے ایک بہت بڑی فوج روانہ فرمائی ہے اور وہ میدان یمامہ کا میدان جس میں حضرت صدیق اکبر کی فوج لڑ رہی ہے، مجاہدین لڑ رہے ہیں، مسلمان کامیاب ہو رہے ہیں۔ خدا کی قسم مسیلمہ کذاب کو قتل کیا۔ اور کس نے قتل کیا؟ آئیے آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، یہ قتل کرنے والا شخص یہ صحابی رسول ہے، لیکن اس صحابی رسول کا نام سننے سے پہلے یہ سنیں کہ حالت کفر میں اس نے ایک بہت بڑے صحابی کو قتل کیا تھا جس کا نام تھا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، سید الشہداء، جو جبل احد کے دامن میں حضرت سید الشہداء آج بھی چمکتی دمکتی قبر میں پر نور آپ کے چچا حضرت امیر حمزہ کو شہید کر دیا وحشی بن حرب نے۔ یہ ایک وحشی بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت جس وقت غزوہ احد میں تیر مارتے ہیں حضرت امیر حمزہ کو، مسلمان نہیں
ہوتے. بعد میں ان کی لاش کا مسئلہ کیا جاتا ہے, حضرت امیر حمزہ کی لاش کا مسئلہ کیا جاتا ہے اور کلیجہ نکالا جاتا ہے. اور ہندہ جو اس وقت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ مسلمان نہیں ہوئی تھی, اس نے کلیجے کو چبانے کی منت مانی تھی اور کلیجہ منہ میں رکھا, چبایا نہیں, چبایا کیا, اس کو پھینک دیا. دردناک شہادت پیش آئی ہے. جب یہ وحشی بن حرب مسلمان ہوئے اور صحابی رسول بن گئے اور توبہ تائب ہو گئے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرمایا کرتے تھے تم میری پشت کے پیچھے بیٹھا کرو, اس لیے کہ مجھے جب بھی تمہارا چہرہ نظر آتا ہے مجھے اپنا چچا یاد آ جاتا ہے, اور وہ چچا کہ دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے. سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کو شہید کرنے والا یہ وحشی بن حرب صحابی رسول کے دل میں ایسا زخم تھا کہ میں نے حالت کفر میں اتنے بڑے اسلام کے جرنیل کو قتل کیا, کاش کوئی موقع آئے تو میں اس کا مکافات کروں, میں اس کا بدلہ چکاؤں. چنانچہ اللہ جل جلالہ نے مہربانی فرمائی, صدیق اکبر نے جو فوج بھیجی اور مسیلمہ کذاب کے خلاف بھیجی, اس میں یہ صحابی رسول بھی داخل ہے جس کا نام وحشی بن حرب ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سچے صحابی کی توبہ کو جب قبول فرمایا تو اللہ نے مسیلمہ کذاب کو اس کے ہاتھوں قتل کروایا اور یہ کامیاب ہوئے. اللہ تعالیٰ نے فتح دی. اب سنیے کہ ختم نبوت کے عقیدے کو بچاتے ہوئے یمامہ کے میدان میں کتنے صحابہ شہید ہوئے. میں نے آپ کو بتایا کہ غزوات میں اور سرایا میں پاک پیغمبر کی زندگی میں جتنے جہاد ہوئے ان میں کل شہید ہونے والے صحابہ کی کیا تعداد ہے. میں نے بتایا 169 صحابہ شہید ہوتے ہیں, لیکن ختم نبوت پر واری جانے والے صحابہ, قربان ہونے والے صحابہ یمامہ کے میدان میں 1200 کی تعداد ہے. 1200 صحابہ شہید ہو گئے. کس عقیدے کو بچانے کے لیے؟ ختم نبوت کے عقیدے کو بچانے کے لیے. آج مسلمان جتنا کمزور اور لاغر ہے, لیکن یہ ہم مرزائیوں کو, قادیانیوں کو, احمدیوں کو بتا دینا چاہتے ہیں, خبردار جو تم نے ہمارے نبی کی ختم نبوت کی طرف میری آنکھ بھی دیکھی, ہر بچہ شہید ہو جائے گا, ہر جوان شہید ہو جائے گا, ہر بوڑھا شہید ہو جائے گا, ہر پڑھا لکھا اس میدان میں کود پڑے گا, لیکن اپنے نبی کی ختم نبوت کی حفاظت کرے گا انشاءاللہ العزیز. یہ ہے ختم نبوت. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ انہوں نے کیا تبدیلی کی قانون کے اندر. قانون میں یہ تبدیلی کی ہے, حلفن میں کہتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ خاتم النبیین ہیں. تبدیلی کیا کی ہے؟ تبدیلی یہ کی کہ حلفن کا لفظ کاٹ کے آگے کہا میں اقرار کرتا ہوں کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد خاتم النبیین ہیں. میں اقرار کرتا ہوں کہ محمد آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ حضرات کو کوئی دونوں میں فرق نظر آئے؟ یہ کیا فرق نظر آیا؟ ایک جگہ میں لکھا ہوا ہے حلفن کہتا ہوں, دوسری جگہ میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اقرار کرتا ہوں. یہ زمین آسمان کا فرق ہے. وہ یہ ہے کہ دوسرا جملہ قسمیہ نہیں ہے, اس میں قسم نہیں ہے, پہلے میں قسم ہے. اور یاد رکھیں پاکستان کا یہ قانون ہے کہ جو بھی رکن یہ کہہ دے کہ حلفن میں کہتا ہوں کہ محمد خاتم النبیین ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سب سے آخری نبی ہیں, اور اس کے بعد اگر وہ رکن اگر وہ شخص اس کے خلاف پایا جائے, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے اور دلائل سے ثابت ہو جائے, تو پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے کیا یہ شخص نااہل ہو چکا ہے. یہ شخص کیا ہو چکا ہے؟ نااہل ہو چکا ہے. یہ پاکستان کا قانون کہتا ہے. یہ کب کہتا ہے؟ جب وہ یہ کہے کہ میں حلفن کہتا ہوں کہ میں آخری نبی محمد کو آخری نبی مانتا ہوں, اور اگر یہ کہے میں اقرار کرتا ہوں کہ محمد آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, پھر بعد میں یہ نکلے کہ یہ شخص تو آخری نبی نہیں مانتا, اقرار کرنے والے کو قانون نااہل قرار نہیں دیتا. اور حلفن بیانیہ بیان دینے والا اگر جھوٹا نکلا ہے تو اس کو قانون کیا کہتا ہے کہ یہ نااہل ہے. اس لیے قادیانیوں نے, مرزائیوں نے یہ کوشش کی ہے کہ ہم یہاں حلفن ختم کرا کے ہم کیا لکھوا دیں کہ اقرار کرتا ہوں. یاد رکھیں یہ قانون میرے
میرے بنائے ہوئے نہیں ہیں، یہ اصل میں یہ قانون قرآن کا بنایا ہوا ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اور میرے نبی نے فرما دیا انا خاتم النبیین، میں تو سب سے آخری نبی ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تیرے کیا کہنے ہیں ہمارے نبی؟ میرے نبی نے ایسی ایک جگہ فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ، اولاد آدم جب میدان حشر میں کھڑی ہوگی میں محمد مصطفیٰ تمام کا سید ہوں گا، میں تمام کا سردار ہوں گا، بلا فخر، اور مجھے اس کا فخر نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمت کو بیان کر رہا ہوں۔ اور یہاں خاتم النبیین، اللہ نے آپ کو خاتم النبیین کہا ہے۔ ہم سارے حلفن کہتے ہیں، صرف اقرار نہیں کرتے، کہو نا ہم سارے حلفن کہتے ہیں، ہم قسم اٹھا کے کہتے ہیں واللہ باللہ تاللہ، خدا کی قسم محمد آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔